بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام بہت ہی ایک اہم خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر ترمذی سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 کا حوالہ دیا ہے اور اس کی کچھ عبارت ذکر کی ہے۔ اس کا عنوان یہ لگایا گیا ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانا مشکل ہے، البتہ یہ اجتہادی اختلاف نہیں، حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ نیچے لکھتے ہیں، وہ عبارت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد یا جماعت جہاد کی ابتدائی فرضیت سے انکار کر دے جبکہ وہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور وہ جماعت صرف دفاعی جہاد کے قائل ہو، تو شریعت میں ایسی جماعت کی کیا حیثیت ہے؟ ایسی جماعت کی طرف کفر یا ضلالت کی نسبت کرنا درست ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے کہ جہاد صرف دفاع کے لیے مشروع ہوا ہے، لیکن جو شخص یا جماعت اس نقطہ نظر کے قائل ہو اس پر کفر کا فتویٰ لگانا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ تکفیر ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت احتیاط لازم ہے۔ اس لیے جو شخص یا جماعت مطلق جہاد کے منکر ہو اس پر بے شک کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، کیونکہ جہاد کی مشروعیت دین میں سے ہے، لیکن جو شخص یا جماعت دفاعی جہاد کے قائل ہے اور ابتدائی جہاد کی مشروعیت سے انکار کرتی ہے تو وہ جماعت تعویل کرنے والی ہے، اور تعویل کو کفر نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ جماعت کو کافر نہیں کہیں گے۔ البتہ یہ نقطہ نظر بالکل غلط اور باطل ہے، اور یہ صرف اجتہادی اختلاف نہیں ہے بلکہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، اور ابتدائی جہاد سے انکار کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ باطل پر ہے، حق پر نہیں ہے، لیکن کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ حوالہ لکھا گیا ہے کہ صفحہ نمبر 207 اور جلد نمبر 2 تقریر ترمذی سے یہ لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس خط کی طرف جو حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام لکھا ہے۔ اس خط میں لکھتے ہیں کہ بخدمت جناب ابن حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا آپ کی تقریر ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 10 پہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک بہت ہی بڑے تبلیغی بزرگ جن کا مجھے خط ملا، جس کا سارا رخ اس طرف تھا کہ اس جہاد کی طرف توجہ کرنا، جہاد کے بارے میں سوچنا، کوئی اقدام کرنا، جہاد کی بات کرنا کس طرح بھی درست نہیں ہے، اور آگے آپ نے ہی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر خاموش رہا جائے۔ اور اسی تقریر ترمذی کے صفحہ نمبر 14 پر آپ نے لکھا ہے کہ تبلیغی امراء بعض دفعہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام تبلیغ فرض عین ہے، اور اس طریقے سے یہ فرض عین ہے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ ان باتوں پر کفر کا فتویٰ لگانا تو مشکل ہے، لیکن یہ اجتہادی غلطی نہیں ہے، حق اور باطل کا مسئلہ ہے، یعنی تبلیغیوں کے یہ بیانات باطل ہے۔ قاری فتح محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ جس جماعت کے نظریات باطل ہو، آپ اپنی تقریر ترمذی میں لکھ رہے ہیں، اسی تقریر ترمذی میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جماعت کا مخالف ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حق کی حمایت میں بھی ہیں اور باطل کی بھی حمایت کرتے ہیں، اور جن کی باتوں کو خطرناک قرار دے رہے ہیں، خطرناک بھی ایسی کہ جس پر خاموش نہ رہا جا سکے، اور پھر آپ اسی جماعت کو مبارک جماعت بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ مجھے کوئی اس کا مخالف بھی نہ سمجھے۔ حضرت جس کو آپ اپنی ہی کتاب میں باطل لکھ رہے ہیں، جس کو جہاد کا مخالف لکھا ہے، کیا وہ مبارک جماعت ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی جس کو انگریزوں نے نبوت کا تاج اس لیے پہنایا تھا کہ وہ جہاد کی مخالفت کرے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اب چھوڑ دو جہاد۔ اے دوستو، میرا خیال یہ ہے کہ دین میں حرام ہے یہ جنگ اور قتال۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہاد کے مخالفت کر رہے تھے تو وہ مرتد کہلائے، اور تبلیغی جماعت جہاد کی مخالفت کرے تو مبارک کہلائے، کیا یہ جائز ہے؟ حضرت کی طرف سے جواب کا منتظر رہوں گا۔ محترم سامعین، نیچے اپنا نام بھی قاری فتح محمد صاحب نے لکھا ہے اور اپنا پورا ایڈریس بھی لکھا ہے، لیکن اسی تقریر ترمذی میں اگر صفحہ نمبر 210 اور صفحہ نمبر 211 پر دیکھا جائے تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 210 میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اور دین کی عظیم خدمت۔ الحمدللہ ان باتوں کو بیان کرنے کا منشا اصلاحی ہے، جتنی بھی باتیں اس سے پہلے جس صفحوں کا حوالہ قاری صاحب نے دیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ان باتوں کو بیان کرنے کا منشا اصلاحی ہے۔ تبلیغی جماعت تنہا ایک ایسی جماعت ہے جس کے کام سے الحمدللہ دل ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اور اس جماعت نے ایسی بڑی عظیم خدمت انجام دی
ہے جو کسی اور جماعت نے انجام نہیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جماعت کے ذریعے دین کا کلمہ کہاں سے کہاں پہنچایا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اور ان کے اخلاص اور ان کے سچے جذبے نے اس جماعت کو اب تک باقی رکھا ہوا ہے، اور اس جماعت کے پیغام اور دعوت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 دانگ عالم میں پھیلا دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، جو قاری صاحب کے اصل میں جواب ہے وہ اسی پیراگراف میں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ تعاون اور تنبیہ دونوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی جماعت کا پھیل جانا اور اس کے پیغام کا دور دور تک پہنچ جانا اگر صحیح طریقے سے ہو تو یہ قابل خیر مقدم ہے، اور اس صورت میں اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس جماعت میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہے یا اس کے اندر غلط فکر پیدا ہو رہی ہے تو پھر تعاون کے ساتھ ساتھ اس کی غلطی پر اس کو متنبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بہترین جماعت جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا بڑا کام لیا کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ بالخصوص ایسے وقت میں متنبہ کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی قیادت پختہ اہل علم کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس جماعت میں زیادہ عنصر عوام کا ہے جو پورا علم نہیں رکھتے، اور اس جماعت کے اندر جو علماء شامل ہے ان علماء کا مشغلہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ علماء کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ بعض علماء وہ ہوتے ہیں جن کا مشغلہ درس و تدریس اور فتویٰ نویسی ہوتا ہے، اس قسم کے علماء کو علم سے مناسبت رہتی ہے، اور دوسرے علماء وہ ہیں جن کا مشغلہ درس و تدریس اور فتویٰ وغیرہ نہیں رہتا۔ ان حضرات علماء کے پاس الحمدللہ علم تو ہے، لیکن اس علم کو صحیح قل نہیں کہا جائے گا، اس لیے ایسے علماء کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، پچھلے دنوں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی جس میں جامعہ عالمیہ بنوریہ کا فتویٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ جو غلطیاں ہوتی ہے تو علماء کا کردار اس معاشرے میں باپ کی طرح ہوتا ہے، تو جس دینی کام میں بھی جو خرابیاں ہوتی ہے اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا، یہی بات جو یہاں پر درس ترمذی میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تبلیغی جماعت کے جو غلط کام ہے ان کی نشاندہی کی ہے، تو اس کا جواب انہی میں موجود ہے کہ ان کی غلطیوں پر ہم اس کا ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے اور ان کو تنبیہ بھی کریں گے، اور یہ اس کے اصلاح کے لیے ہے۔ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اور جس کی نشاندہی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی ہے کہ اس کا یہ اصلاح کرے اور ایسے باتوں سے وہ رک جائے جس سے جہاد اور دین کے جیسے اہم شعبوں کو نقصان پہنچ رہا ہو اور تبلیغ کے کام کو بھی نقصان پہنچ رہا ہو، تو ایسے وقتاً فوقتاً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان جیسے بڑے علماء ان کو تنبیہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ تبلیغی حضرات ان کا اصلاح بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کے عظیم محنت کو جاری اور ساری رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے برکات کو امت پر اسی طرح جاری اور ساری رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔